بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان ہیں جناب رانا اطہر جاوید صاحب. رانا صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام جی. رانا صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف از خود ہمارے ناظرین کو کروائیے، میرے سے کوئی کمی یا غلطی نہ رہ جائے. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. میرا نام رانا اطہر جاوید ہے اور میں پاکستان سے ظاہر ہے میرا تعلق ہے، اور 1994 میں یہاں آیا تھا ڈنمارک میں. اس سے پہلے میں نے پاکستان سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا، انٹرنیشنل افیئرز میں اسٹڈی کی تھی میں نے ڈپلومہ، اور اس کے بعد میں ایران میں کچھ عرصہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ بھی رہا ہوں. پھر میں ڈنمارک آ گیا، اور ڈنمارک میں آنے کے بعد ہم نے 1995 میں ہیومن رائٹس مانیٹر ایک نیوز لیٹر نکالا، کیونکہ ہمیں لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ بہت سارے پاکستانی یہاں پہ نوجوان تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ون ورلڈ ایک کوارٹرلی انگلش پبلیکیشن نکالی جو ڈنمارک کی پہلی انگلش پبلیکیشن تھی. جی. آہستہ آہستہ ہم نے اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ الحمدللہ ڈنمارک میں جو نوجوان تھے، جو ڈائسپورا تھا پاکستان سے آیا ہوا اور یہاں پہ پیدا ہوا بھی، انہوں نے کافی ہماری مدد کی اس سلسلے میں. میری جو زیادہ تر تعلیم تھی وہ چونکہ پاکستان سے تھی، پھر یہاں آ کر میں نے دوبارہ اس کو اپنی پروفیشنل جرنلزم کے ساتھ ساتھ میں نے شروع کیا اکیڈیمک رائٹنگ بھی. جی. اور اکیڈیمک رائٹنگ میں نے یہ کیا کہ یہاں پہ نیاز جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایشین اسٹڈیز اور نارڈک انسٹیٹیوٹ آف ایشین اسٹڈیز، اس میں یعنی آپ نے جرنلزم کو ہی کنٹینیو کیا؟ جی، میں نے جرنلزم کو ہی کنٹینیو کیا، لیکن اس کو تھوڑا سا کمبائن کر دیا اکیڈیمک اس کے ساتھ بھی. جی. پھر اس میں موسٹلی جو کشمیر پہ کوئی ہوتا تھا، جو سیمینارز وغیرہ یہاں پہ اسکینڈینیویا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ شروع ہوا تھا، تو دو چیزیں پہلے سے نظر آتی تھیں میڈیا رپورٹنگ میں، کہ ایک سیفٹی کا میٹر نظر آتا تھا، ایک سیکیورٹی کا. جی. تو جب پاکستان کی افغان وار کا مسئلہ ہوا تو وہاں پہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم آتا تھا زیادہ، اور یہ کہ پاکستان کے رول کو کیسے نیچا دکھایا جائے گا دوسرے ملکوں کے مقابلے میں، یہ اس طرح کی یعنی کہ ٹیکنیکل انالیسز آپ کہہ لیں، یہ کرٹیکل ڈسکورس انالیسز کا حصہ ہے. تو یہ دو اسپیشلائزیشن میں لے کے چلا وہاں سے، اور ظاہر ہے وہ اچھے استاد ملے راستے میں مجھے کافی اچھے. اور اس کے بعد 98 میں پھر کینیڈا میں شفٹ ہو گیا. اچھا. کینیڈا جا کے مجھے موقع ملا وہاں پہ، آئی واز ویری فارچونیٹ کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن مجھے وہاں کی کینیڈین کاؤنسل اور فار پیس اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی میں ایز اے ممبر لیا انہوں نے. اچھا. تو اس میں نے اسپیشلائزیشن جو کی تھی وہ تھی کہ یہ جو پرائیویٹ آرمیز بنتی ہیں، مرسنریز بنتی ہیں افریقہ میں، اور پھر یہ کس طریقے سے مڈل ایسٹ پالیٹکس جو ہے وہ ری شیپ ہوئی ہے، امریکہ کا رول کیا ہے، اور اس میں اسرائیل کا رول کیا ہے، یورپ کیسے پلے کرتا ہے، نیٹو کا کیا رول ہے. تو یہ مجھے موقع ملا وہاں سے کافی سارا سیکھنے کا. اور اس دوران میں نے اس کے علاوہ کینیڈین کاؤنسل فار پیس اینڈ سیکورٹی کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ میں نے وہاں پہ نیٹو انڈینز پہ بھی ریسرچ کی ہے. نیٹو انڈینز کا میڈیا کیسے کینیڈین گورنمنٹ کی ٹریٹمنٹ کو اس نے رپورٹ کیا. سو ان دیٹ وے آئی وڈ سے کہ کافی ساری چیزیں راستے میں، جیسے کوئی بھی انسان آپ کو پتہ پڑھنے لگتا ہے. آپ کا زیادہ عرصہ جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی میئرمنٹس جو ہیں نیوکلیئر ڈیفنس پہ زیادہ رہا میرا. موسٹلی ایکچولی آئی وڈ سے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی مین رہا، اور ڈیفنس کا شعبہ آلٹرنیٹیو انرجی ریسورسز اور نیوکلیئر کی سیفٹی اور سیکیورٹی پہ رہا. رانا صاحب، ہم پاکستان کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے، وہاں کی جو نیوکلیئر سیفٹی اور سیکیورٹی ہے اس طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کی اسپیشلائزیشن بھی اسی سائٹ پہ ہے. مختلف پچھلے کافی عرصے میں، سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، جب سے 9/11 کے بعد اسپیشلی مختلف اوقات میں مختلف ملکوں کی طرف سے یہ بیانات آتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے وہ سیف نہیں ہے، وہ سیکیور نہیں ہے، وہ طالبان کے قبضے میں آ جائے گا، وہ جو ریلیجیس فنڈامنٹلز ہیں ان کے قبضے میں آ جائے گا، طالبان ایبٹ آباد تک پہنچ گئے، طالبان اسلام آباد تک پہنچ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پاکستان کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے.
دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ چونکہ میرا ایریا جیسے میں نے کہا نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنیشنل سیکیورٹی ہے، اس کے اندر ہی انرجی سیکیورٹی بھی آتی ہے، اور یہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی دو ہیں تو ڈفرینٹ چیزیں، لیکن ٹیکنیکلی میں یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ پاکستان ان فارچونیٹ کنٹریز میں سے ہے، ون آف دا فارچونیٹ کنٹریز، کہ پاکستان کی 50 سالہ جو تاریخ ہے سول نیوکلیر انرجی کے استعمال کرنے کی، اس میں کوئی کبھی ایکسیڈنٹ ریکارڈ نہیں ہوا، کبھی کوئی لیکیج نہیں ہوئی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی۔ پاکستان کا ریکارڈ اس حساب سے لگا لیں کہ تاریخ میں جس طریقے سے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ پروپیگنڈا کیا گیا اس کی سیکیورٹی کے متعلق، تو ابھی ریسنٹلی کوئی ایک ماہ پہلے کی بات ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ تشریف لائے تھے پاکستان میں، اور ان کو نیشنل کمانڈ اتھارٹی اور اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن والوں نے ایک بہت ایکسٹینڈڈ قسم کی آپ سمجھ لیں کہ بریفنگ دی، اینڈ ان دیٹ بریفنگ اٹ واز مینشنڈ اینڈ اسٹیٹڈ بائی آئی اے ای ایز چیئرمین کہ پاکستان ہیز اے ایکسلنٹ سسٹم آف سیکیورٹی آف نیوکلیر ویپنس۔ اس سے پہلے اگر رنر صاحب دیکھیں تو رشیا کا جو سسٹم تھا چرنوبل، وہ لیکیج ہوا، ہزاروں بندے جو ہیں اس میں وہ مر گئے۔ جی بالکل۔ انڈیا میں بھی اسی طرح کی 2-3 جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہوئے، جاپان میں ہوا، کوریا میں ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ممالک جو پاکستان سے بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی میں، وہاں پر اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس طرح کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی میئرمنٹس جو ہیں وہ ان سے بدرجہ بہتر ہیں۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں آئی تھنک میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ جو سیفٹی کا میز ہیں وہ تو دیکھیں، اس میں سب سے پہلے پاکستان کے اندر ہی نیوکلیر ریگولر اتھارٹی بھی ہے، جی، اس کا ایک اپنا کام ہے کہ کتنا میٹیریل، کس طریقے کے لاز بنے، کہ کس طریقے کی سیفٹی میز جو ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے انڈر رہتے ہوئے تمام بین الاقوامی قوانین کو پورے کرتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر بہترین سسٹم ڈیولپ کرے۔ اور یہ بھی آپ کو خوش ہونی چاہیے یہ بات سن کے، یہ پاکستان کا سارا انڈیجنس سسٹم ہے، جی، یعنی کہ پاکستان کے سائنٹسٹ انجینئرز نے دن رات محنت کر کے، اور آف کورس پاکستانی فوج کے امبریلا کے نیچے، جی، کیونکہ یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو کہ آج کل کے دور میں جہاں ایسیمیٹرکل وارفیئر ہے، جہاں پہ خدشات ہیں نیوکلیر ٹیررزم کے، آپ کو پتا ابھی سمٹ ہوئی تھی، اس میں بھی اس بات کو بہت اجاگر کیا گیا کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ جو ویک سٹیٹس ہیں، جیسے سیفٹی میئرز سیکیورٹی میں انڈیا کا آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کا ایکچولی کافی زیادہ واقعات ہو چکے ہیں، جی، کہ جس میں یورینیم کوئی انرچ یورینیم اٹھا کے لے گیا کوئی 1.5-2 کلو، اور وہ لے کے پھرتا رہا کسی ٹرانسپورٹ جی، میں، جی، اور اس طریقے سے قازقستان میں واقعات ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے امریکہ میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں غلطی سے لانچ کر دیا نیوکلیر میزائل جو ہے، نیوکلیئر ویسٹ بھی وہاں سے چوری ویسٹ بھی وہاں سے چوری ہوئی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی روشنی میں اگر پاکستان کا معاملہ دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر ایک تو سینکشنز رہیں، ایک پاکستان کے اوپر جو ناجائز قسم کی جو جسے کہتے ہیں آپ سینکشن، کہ مین سٹریم میں پاکستان اتنے عرصے سے بجلی حاصل کر رہا ہے، آپ کو پتا چشمہ 1 اور چشمہ 2 سے، کراچی سے جنوب سے کر رہا ہے، اور اب دوبارہ اب K2 اور K3 آپ دیکھیں وہ چائنا کی مدد سے دوبارہ وہ ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں، تمام سینکشنز کے باوجود انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین کا یہ کہنا کہ پاکستان کا ریکارڈ شاندار ہے اور پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے اتنا زبردست نظام ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں ڈیولپنگ جو نیوکلیر کے ہیں وہ ان کو کاپی کرنا چاہیے، وہ کاپی کریں، وہ آئے ایکچولی سیکھیں، یعنی کہ ٹریننگ لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے سائنٹسٹ کو، پاکستان کے NCA نیشنل کمانڈ اتھارٹی کو، SPD کو، سب کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ انڈر دا awkward circumstances you are operating. Second, the international opposition to your work. یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ پھر یہ کہ اتنا پریشر ہو، آپ کے پاس ویسٹرن بارڈر پہ پریشر ہو، ایسٹرن بارڈر پہ پریشر ہو،
آپ کے پاس انڈیا افغانستان کو یوز کرے، اس کے نہ بعد صرف ایکسٹرنل بلکہ انٹرنل بھی. انٹرنل، اور انٹرنل میں دیکھیں آپ کے انٹرنل میں جو فورن انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں انلیگل نیٹ ورک کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان کی فوج کو، پولیس کو پریشر سہنا پڑ رہا ہے، ان تمام محرکات کے باوجود الحمدللہ کہ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اتھارٹی، پاکستان کی فوج، اسپیشل فورسز، انہوں نے یہ انشور کیا ہے کہ یہ جو جو کوریڈور ہے انرجی کا، اس کو سیکیور کیا جائے، اور اس میں نیوکلیر کے علاوہ اور بھی شعبے جو ہیں، آئل کا جو ہے، ہائیڈل پاور کا بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے ونڈ سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈینمارک یا دوسرے ملکوں سے بھی صوبہ سندھ میں کافی. ہاں جی، کیٹی بندرگاہ پہ وہ ایک پوری پٹی ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں یہاں سے ہمیں انویسٹمنٹس ملیں، اور ڈینمارک جیسے ملک اور کینیڈا یا امریکہ یا چائنا ہمیں مدد کریں. تو میں اوور آل کہوں گا کہ میرے ذاتی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جتنے مطلب انالیسز پڑھے بھی ہیں اور میں نے خود سے بھی چیزیں کی ہیں کہ پاکستان میں جو یہ خدشات پھیلائے جا رہے ہیں، یہ دراصل صحیح معنوں میں سائیکلوجیکل وارفیئر کا حصہ بھی ہے. صحیح. رانا صاحب، ہم انرجی، رینیویبل انرجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو سولر کا کیا سکوپ ہے پاکستان میں؟ سولر سسٹم یا سولر بجلی گھر جو ہیں ان کے بارے میں. میرے خیال میں سکوپ موجود ہے، اور اس کا جو حل یہ کرنا چاہیے ہمیں، چونکہ سولر کے متعلق بات یہ ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی ہائی ہے. اس کو ایفیکٹو کرنے کے لیے لیکن ان دا لانگ رن سولر جو ہے وہ اس لیے بہتر ہے کہ ان دا لانگ رن ظاہر ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ سورج ہے، گرمی بہت ہے، اور جہاں پہ پاکستان سارا سال سورج ہے، سارا سال سورج رہتا ہے. بالکل ساؤدرن پنجاب، ناردرن سندھ، ادھر بلوچستان سے بھی، جیکب آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، وہ سارا علاقہ جو ہے. تو اگر ہم کوشش کر کے کامیاب ہو جائیں کہ خود کفیل ہو جائیں اس کے پینل ڈیولپ کرنے میں اور اس کی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ابھی سے یہ کیا جائے کام، یہ شروع کیا جائے گا. رانا صاحب، میں کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ بلوچستان میں ایک جگہ ہے، وہاں کا جو سلیکا ہے، وہاں کی جو ریت ہے جس سے سولر پینل بنتے ہیں، وہ دنیا کی سب سے بہترین ریت ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پھر ہمیں سٹارٹ بسم اللہ وہیں سے کرنا چاہیے. اور ہزارہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک فیکٹری لگ بھی چکی ہے سولر پینل بنانے والی. آپ کی انفارمیشن کے لیے اور ناظرین کی انفارمیشن کے لیے. ناظرین، ہم آتے ہیں دوسری طرف. رانا صاحب، آپ نے اتنا زیادہ پڑھا، آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے، آپ نے یہ تجربہ آگے بھی پرووائڈ کیا اگلی نئی آنے والی نسل کو بھی، کیا آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ بہت اچھی بات. یہ سب سے بہترین سوال ہے میری زندگی کا، کیونکہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کینیڈا میں واپس جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، ناظرین کے لیے بھی، کہ کینیڈا سے جب میں واپس آیا تو مجھے پی ایچ ڈی کے لیے آفر ہوئی یہاں پہ یونیورسٹی آف کوپن ہیگن میں. تو میں نے وہاں پہ 2000 سے لے کر 2010 تک یونیورسٹی آف کوپن ہیگن میں مڈل ایسٹرن اسٹڈیز میں نے ڈاکٹریٹ کا وہ بیڑا اٹھایا، اور میں نے ایران پہ ریسرچ کی، اور اس میں ایران کا رول جو ہے ریجنل اس کو دیکھا، پھر ایران کے جو انٹرنل پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں، کیونکہ میں جو ریفارم ہے انسٹیٹیوشن ریفارم، اس میں بھی میری ایک تھوڑی ہاتھ میں نے ڈالا ہوا ہے کہ جو ادارے خراب ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، یعنی آرگنائزیشنل سٹرکچر بیہیویئر جو ہے ان کا بہتر ریفارمز کرنے کے لیے. تو وہاں سے اس کے بعد اس پڑھائی کے دوران ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ پاکستان سے بہت سارے گرین کارڈ ہولڈرز آ رہے تھے. جی ماشاءاللہ، بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت پڑھی لکھی لوٹ آئے. جب ہم 90s میں آئے تھے اس کے مقابلے میں یہاں بہترین دماغ پاکستان کے ہیں جنہوں نے پاکستان سے بھی تعلیم حاصل کی، یہاں سے بھی حاصل کی. میں نے مبشر صاحب اس سلسلے میں یہ کیا کہ جب بھی میں جس جگہ پہ بھی میں نے کوئی کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس میں ینگسٹرز کو انوالو کیا. جب ہم نے رسالہ شروع کیا تھا 90s میں تو ہم نے ون ورلڈ کلچر سوسائٹی بنائی تھی، وہ ون ورلڈ کے نام سے میگزین تھا. جب تھوڑا آگے آئے 2000 کے بعد 2003-04 میں ہم لوگ انوالو ہوئے، تو جو ریگولر جو ایک سرکل ہوتے تھے ینگسٹرز کے، ان کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا. بعد میں پھر ہم نے ایک ڈینش انٹرنیشنل ڈائیلاگ کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس میں پاکستانی فورن پروفیشنل جو ڈائسپورا یہاں کا ان کو لیا. اب 300 سے 400 کے قریب لوگ ہیں جن کو میں ڈیٹا بیس کو مینیج کرتا ہوں، اور وہ لوگ ہیں جن سے میں ریگولر ان کانٹیکٹ رہتا ہوں، بائی ای میل، بائی فیس بک، ڈفرینٹ سورس آف کمیونیکیشن. اور ان کو وہ ٹرانسفر کی جو بات کر رہے تھے آپ، کہ ان میں سب سے پہلے جو چیز میں دینا چاہتا ہوں ان کو وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں،
آپ کی پاکستانیت جو ہے وہ آپ کے اندر رہے اور آپ اس کو دکھائے بھی. اور دکھانے کے کیا طریقے ہیں ملک صاحب؟ میرے خیال میں سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہیں وہاں پہ شاندار سٹیزن بن کے رہیں اس ملک کے. اس ملک کے تمام قوانین کو مانیں. اس ملک سے جو ٹیکنیکل جو انٹلیکچوئل نالج آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں. پاکستان میں یہاں پہ رہ کے پاکستان میں جہاں کسی کی مدد کر سکتے ہو کسی ادارے کی. دیکھیں ایجوکیشن میں کسی بھی ہمیں فیلڈ میں جی ایجوکیشن میں جو آپ کے پاس ہے جی آپ کے پاس ہے ایجوکیشن کے میں ہمیں ضرورت ہے, انرجی میں ضرورت ہے, اور کمپیوٹر میں بہت ضرورت ہے, آئی ٹی کی فیلڈ میں ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس لحاظ سے اتنا خوش قسمت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو شخص دنیا میں کہیں بھی رہے اس کے دل میں جو دھڑکتا دل ہے اس کا وہ پاکستان کے لیے. جی تو میں نے ہمیشہ ٹرانسفر یہ کیا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے, کسی کو سپرویژن کی ضرورت ہے, کسی کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, ان ٹرمز آف چوزنگ دیئر تھیسز, ان ٹرمز آف چوزنگ دیئر فیلڈ, ان ٹرمز آف نیڈنگ سم فیسیلیٹیشن. پاکستان میں کہیں مدد چاہیے کیونکہ ہر جگہ پہ جو آدمی 10 سال کے لیے یہاں آ جائے گا تو اس کے جو پرانے رابطے ہیں تھوڑے معدوم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں. تو ان کو وہاں پہ مدد کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا, ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہاں پہ. اور میں یہ بھی کہوں گا اس کے ساتھ کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں بیسیکلی وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نسٹ کو دیکھ لیں, قائد یونیورسٹی کو دیکھ لیں, اور بے تحاشا پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لیں, یعنی کہ آپ لمس کو دیکھ لیں. پاکستان میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آنے والی نسل ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, ہمیں دینا پڑے گا. آنے والی نسل کو تیار کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے تجربات ان کو دیں اور ان کو گائیڈ کریں, اور اس کے بعد اجازت دیں کہ وہ پروجیکٹ کریں اپنے آپ کو. کیونکہ نوجوانوں کو پرموٹ کرنے سے جو سینئرز ہیں وہ کم نہیں ہوگے, ان کو بڑھاوا ملے گا, ان کو ہیلپ ملے گی, ان کو ہیلپ بھی ملے گی, بڑھاوا ملے گا. اس لیے کہ آپ کی بتائی ہوئی چیز یا آپ کی کسی استاد کی سکھائی ہوئی چیز جو ہے وہ جب ایک نوجوان پیش کرے گا دوسرے فورم پہ انٹرنیشنلی یا نیشنلی, اٹ ول ہیلپ ایوری باڈی. جی بالکل. ناظرین, بات ہو رہی ہے پاکستان کے متعلق, تو رانا صاحب کا ایک ادارہ ہے پاکستان ہاؤس اسلام آباد اور ڈنمارک میں. تو رانا صاحب سے پوچھتے ہیں, رانا صاحب یہ پاکستان ہاؤس جو ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. یہ میں سمجھتا ہوں جی, یہ دراصل یہ وہ تمام محنتوں کا ثمر ہے ایز اے انڈیویجول, لیکن کلیکٹیولی یہ ایک شروعات ہے, یہ سٹارٹ ہے ایک چیز کا. پاکستان ہاؤس 14 اگست 2012 کو ہم نے کوپن ہیگن میں لانچ کیا. آئیڈیا اس کا آیا تھا میرے ذہن میں جب میں نے ایک دفعہ مختلف انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کا, جیسے اپنے فیلڈ کے دوران میں اسٹڈی کرتا رہتا تھا, وزٹ کرتا تھا, چیٹم ہاؤس ہے, امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ ہے, تو یہ سوچا کرتا تھا کہ پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ کیوں نہیں ہے جس کی آؤٹ ریچ باہر بھی ہو. تو اس کو دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں, ان کے احباب کے ساتھ مل کر 14 اگست 2012 کو ہم نے جو ہے وہ اس کو لانچ کیا کوپن ہیگن میں, اور اس میں بے شمار پروفیشنلز, پاکستانی پروفیشنل جو تھے وہ شامل ہوئے, اور ہم نے سب سینئرز کو بھی بلایا. جو ڈنمارک میں جو پہلی جنریشن کے لوگ تھے وہ بھی آئے, سیکنڈ جنریشن کے لوگ بھی آئے, اور بے تحاشا آئے الحمدللہ. پاکستان ہاؤس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسڈ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے جو ڈفرینٹ پالیسی ایشوز پہ پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے سے باہر جو ڈیٹا بیس جو ڈائسپورا ہے اس کو آپس میں کنیکٹ بھی کرتا ہے. پھر پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں, سیمینارز ہیں, ورکشاپس ہیں, کانفرنسز ہیں, پالیسی پیپرز ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ 2013 میں 12 سے لے کر آخر تک 2012 سے میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی اس حوالے سے. جی ناظرین, یہ کتاب ہے بائٹنگ دا سلور بلٹ, یہ رانا جاوید صاحب کی جو ہے انہوں نے لکھی ہے. تو اس کے بارے میں رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کا نام جو ہے بائٹنگ دا سلور بلٹ یہ کیوں رکھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ میں یہ بھی اس کی طرف بھی آتا ہوں. میں وہ پاکستان ہاؤس کو تھوڑا کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان ہاؤس کو پھر ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا, اور اب یہ ہے کہ پاکستان ہاؤس کے تقریباً یہاں پہ ملا کر ٹوٹل 1000 سے زیادہ ممبر ہیں ماشاءاللہ, اور آسٹریلیا میں بھی ہیں 290 لوگ ہیں آسٹریلیا میں, جو کہ وہاں پہ کوئنز لینڈ اور برسبن اور سڈنی وغیرہ میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں پہ بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پروفیشنلز ہیں ان میں ڈاکٹر بھی ہیں, پوسٹ ڈاکٹر بھی ہیں, وہ پروفیشنلز ہیں جو یہاں پہ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں.
پاکستانی ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ جرمنی میں بھی اس طرح ہیں، ہالینڈ میں بھی ہیں، پورے فرانس یورپ میں میں بھی، ماشاء تو اللہ یورپ میں ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں ہم، اور پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ہاؤس دنیا میں ایٹ لیسٹ 6 سے 7 جگہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں جہاں پر دنیا کے public لیے، زیادہ ہے، پبلک community زیادہ ہے، جی ہاں. اسٹریٹجکلی وہ امپورٹنٹ ہے، ڈیفنس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، اکنامکس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، تاکہ یہ وہاں پہ بنے اور ڈائسپورا جو ہے پاکستان کا وہ جس جگہ بھی بیٹھا ہو وہ کنیکٹ کرے ایک دوسرے کو، اور صحیح. کنیکٹ کرنے کے بعد میوچول کمیونیکیشن کرے، جی انٹرا انسٹیٹیوشنل کمیونیکیشن کرے، پھر وہ ان ملکوں کو جہاں وہ فائدہ دے رہا ہے فائدہ دے رہا ہے. اکنامیکلی ٹیکنیکلی، وہ صحیح. پاکستان کو بھی فائدہ دے. تو صحیح. یہ ایک قسم کا ایک میں یہ سمجھتا ہوں یونیک آئیڈیا ہے. جی بالکل، اللہ سے دعا ہے ماشاء کہ یہ فلرش کرے، کیونکہ یہ ایک چیز بن جائے گی پاکستان جی کی ایسی بالکل کہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی. پھر اس میں ہم لائبریریز بنا رہے ہیں، ہم اس کو باقاعدہ پراپر اس کا اسپیشلی آنے والی جنریشن جو ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے بہترین آئیڈیا ان کے لیے بہترین آئیڈیا، کیونکہ ان کے دل میں پاکستان کی محبت، پاکستان ہاؤس وہ منہ سے کہیں گے جی ہاں تو بالکل. پاکستان ہاؤس کہنا ان کے لیے کافی ہے. اور وہ ہاؤس تو مراد یہ ہے کہ تمام ایتھنک، تمام ریلیجس جو پاکستان میں سیکٹیرین، تمام جو پاکستان کی کمیونٹیز ہیں وہ ان سب کے لیے ہے. اس سے یہ ہے کہ یونٹی کی سینس بھی پیدا ہوگی. جی اب آ جاتے ہیں کتاب کی طرف. آپ نے سوال کیا، بائٹنگ دا سلور یہ بلٹ. کافی انٹرسٹنگ سوال ہے جی. کہ مجھ سے اب تک ہوا تو نہیں ہے اس پہ کہ کیوں نام رکھا آپ نے. جی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ایک وائلیشن کی تھی بہت شدید، اور پاکستان سلالہ چیک پوسٹ، سلالہ چیک پوسٹ پہ پاکستان کے 24 پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے، اور غالباً 20-25 سے زیادہ جو اور ہے وہ ایک وحشت ناک اور ایک سارٹ آف آئی وڈ سے جی ہاں کہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک خوفناک ایکشن تھا، اور پاکستان کے نوجوان جو کہ اپنی پوسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے ان کو شہید کیا. تو جب وہ سی آئی کے جو ڈائریکٹر سی آئی اے تھے لیون پیناٹا، وہ جب پاکستان آئے تو ان کو بھی سوال جواب ہوئے، اور ان کو کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ یہ سلالہ پوسٹ کیوں کھلوانا چاہتے ہیں، آپ پہلے آپ معافی مانگیں یہ ساری چیزیں کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان will have to bite the bullet اوکے. and reopen. تو وہ میرے ذہن میں رہ آپ نے گیا وہ جو سینٹینس تھا اس کو جی، وہ میرے ذہن میں رہ گیا. لیکن صحیح یہ بائٹنگ دا سلور بلٹ کے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمام مزریز لی ہیں پاکستان نے آپ یہ سمجھیں کہ اس وار سے جتنا نقصان پاکستان کا ہوا کسی کو نہیں ہوا. جی 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، 8-10 ہزار کے قریب پاکستان کے فوجی، سیکیورٹی پرسنل، انٹیلیجنس آفیشلز اور پاکستان کے سویلینز بے شمار ہوئے ہیں، عورتیں، بچے. اور دیکھیں آپ یہاں تک کہ مختلف شادی کے جو فنکشن سے وہاں پر جی شادیوں کے فنکشن، جنازے وہاں پر، جو بچوں کا سکول تھا وہاں پر، مدارس پر، یعنی کہ کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے دہشت گردوں نے. جی اور میں یہ ذاتی طور پہ کہتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ تمام ذی شعور لوگ اس پہ متفق ہوں گے کہ پاکستان کے اس رول نے پاکستان کی قوم کو ایک سبق بھی دیا. جی وہ یہ کہ پاکستان کی قوم کوئی عام قوم نہیں ہے، بالکل صحیح. یہ مشکلات میں بھی کٹھی ہے، اور جب ان پہ مشکلات امپوز کی جاتی ہیں، جب کوئی جنگ امپوز کی جاتی ہے تو یہ ہمیشہ فیتھ ڈسپلن، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قائد اعظم کے جو یہ 3 جو لفظ ہیں، جو فرمان ہیں، اس کے اوپر پاکستان کی بنیاد ہے. جی اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پاکستان کا فلیگ جو ہے میں پہنے بھی رکھتا ہوں. اور ہم نے آپ کو یہ بتاؤں ناظرین کے لیے بھی کہ ہم نے پاکستان ہاؤس کے پلیٹ فارم سے فلیگ پننگ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے آج کل پاکستان میں. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، ناسٹ، فاطمہ جناح یونیورسٹی اور تمام یونیورسٹیز، پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے بیک وقت شروع کر رہے ہیں. 2 یونیورسٹی سے ہم نے شروع کیا جہاں پہ طالب علم جو ہے فلیگ لگا کے آتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں ملک صاحب، دنیا میں جتنی قوموں کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو سپورٹس کا میدان ہو یا وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، جھنڈا جو ہے پاکستان اپنے ملکوں کا وہ ہوتا ہے، وہ اس کو ایسے سامنے رکھتے ہیں. وہ سمبل ہے بالکل صحیح، آپ کی یونٹی کا، آپ کی اسٹرینتھ کا اور آپ کے فیتھ کا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کے حوالے سے اس میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے متعلق کافی ساری ریکمنڈیشن بھی ہیں، اور اس میں ایک اسٹریٹجک انالیسس کیا گیا ہے جو میری اسپیشلائزیشن ہے. میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو انالیسس کے حوالے سے کہ ہم لوگ اسٹریٹجک اسیسمنٹ کیا ہم نے
کہ کیسے یو ایس اور نیٹو کی جو پالیسی تھی وہ کیسے فیل ہوئی ہے افغانستان میں، اور اس کے محرکات کیا تھے. دراصل محرکات تو ایک انٹرنیشنل وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی، لیکن پاکستان کی قربانیاں جو ہے افغانستان نے فار ایگزامپل ہمیشہ سے پاکستان کی اس طرح سے نہیں دیکھی، اس کو ایکنالج نہیں کیا، بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکنالج نہیں کیا، نیٹو نے اس یہ نئی بات نہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، 47 سے تو ہم نے یہ کیا ہے ملک صاحب کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات کبھی بھی نہیں رہے، اور ہم کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے تعلقات انڈیا سے بہتر رہتے ہیں. انڈیا سے بہتر ہے. ہم نے کوشش کی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے موجودہ حالات میں جو بہترین پالیسی اپنائی ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ افغان لیڈ اور یہ افغان پریزنٹڈ سلوشن ہوگا. یہ پاکستان کا اس میں کوئی نہیں، پاکستان نہ انٹرفیئر کر رہا ہے اس میں. تو اس کتاب میں مختلف موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک اس کو تجزیہ کیا گیا ہے. پھر اس میں یہ بھی کنکلوڈ کیا ہم نے، ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی میں پاکستان کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں جہاں ہمیں ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، ملک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں انٹرنل تھریٹس بھی ہیں، سیکٹیرین وائلنس ہے، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ہم نے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ تمام پاکستانی رہنے والے پاکستانی پہلے ہیں، اور بعد میں وہ پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں. باقی جو ان کے اندر کے اختلافات ہیں، گروہی اختلافات ہیں، یا آپ کہہ لیں ایتھنک اختلافات ہیں، یا ان کو نیشنل لیول پہ نہیں لا سکتے، وہ اس کو سپرسیڈ کر جائے گا. یہ تمام چیزوں اس سے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں ہم نے تمام اب تک ترقی یافتہ ملکوں میں یہ دیکھا ہے کہ یونٹی ان دا سوسائٹی ریفلیکٹس ان دا نیشنل کیریکٹر. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بھی رانا صاحب دیکھیں کہ ہم اس وقت ڈنمارک میں یہاں پہ رہتے ہیں. ڈنمارک میں دیکھیں تو صحیح معنی میں فلاحی مملکت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. پبلک میں اتحاد کیوں ہے؟ کیونکہ پبلک کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے پاس جاب نہیں رہے گی تو مجھے کھانا نہیں ملے گا. بالکل صحیح ہے. میرے پاس گھر نہیں ہوگا تو مجھے سونے کی جگہ نہیں ملے گی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہمارے ان ملکوں میں، صرف پاکستان نہیں، ایشیا کے بہت سارے ممالک میں یہ پرابلمز ہیں. یہ بات صحیح ہے. اچھا، اس پہ میں یہ بات کہوں گا، ایک بڑی اچھی آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دیکھیں اگر اسلام کو غور سے دیکھا جائے اور اس کی انٹرپریٹیشن دیکھی جائے اسٹیٹ کی، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی، جی جی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ بار بار پڑھتے ہیں تو آپ چونک جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، یہ تو وہ جگہ ہے، یہ جو ویسٹ میں آج ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ تو بالکل وہ انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ نے اپنے رعایا کو کیسے رکھنا ہے. اور دیکھیں آپ کی اس بات سے میں بات کاٹ رہا ہوں، مجھے علامہ اقبال کی بات یاد آئی 1930 کی، کہ میں جب یورپ میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں اسلام نظر آتا ہے، مسلمان نہیں نظر آتے، اور جب میں واپس ہندوستان میں آتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نہیں نظر آتا. بہت خوب، بہت خوب. یہ میں کہتا ہوں کہ 90 سال پہلے آج بھی اپلائی ہو، اور یہ مجھے لگتا ہوتی رہے گی. جی جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان یا دوسری ریاستوں کی بات کر رہے تھے آپ، اسی طرح سے حوالہ کریں کہ فیسلٹیز نہیں ہیں. انڈیا میں دیکھیں آپ، انڈیا کتنا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے. جی بالکل، 30 سے 40% جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے. ہاں جی نیچے. میں یہ کہنے والا تھا کہ نہ صرف خطے غربت سے نیچے ہے، جو بات مجھے ابھی کچھ مہینے پہلے پاکستان میں ایچ ای سی نے وہ یونائٹڈ نیشن کی وسعت اسے کمبائن کر کے اس کی پارٹنرشپ سے ایک ورلڈ ٹوائلٹ ڈے ہوا تھا، تو وہاں پہ پتہ لگا کہ انڈیا میں 500 ملین کے قریب لوگوں کے 400 ملین پتہ نہیں 500 سے زیادہ ان کے پاس ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک قسم کا کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو فیلڈز ہیں جسے بتایا جاتا ہے بالی ووڈ کے ذریعے، آپ کو پتا بڑا کلچر، میڈیا پہ تو کچھ اور نظر آتا ہے، میڈیا پہ کچھ اور نظر آتا ہے. وہ تو جب آپ دہلی کی سڑکوں پہ یا بمبئی کی سڑکوں پہ جب آپ گاڑی چلائیں تو پھر آپ کو لیفٹ رائٹ نظر آتا ہے. ایک لحاظ سے کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت ایک ریوائول کی ضرورت ہے ملک صاحب، وہ ہے نیشن ری بلڈنگ. وہ ریوائول ہماری ینگ جنریشن ہی کرے گی، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک پاکستان کی 60% پاپولیشن جو ہے وہ 20 سے 30 سال کے درمیان ہے. جی بالکل، جی بالکل. دنیا کی سب سے بڑی جو ینگ ہیومن ریسورس ہے، بیسٹ ہیومن ریسورس اس وقت پاکستان میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ، اور میں اس پہ پوری طرح پر امید ہوں. اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نئی نسل کو موقع دیں گے آگے آنے کا،
اس وقت ہی یہ تمام پریکٹیکل چیزیں ہوں گی. اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو یہی کیا جا سکتا ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کیا چیز دے سکتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، اگر اب میں 1 سال سے پاکستان میں ٹھہرا ہوا ہوں، یہاں سے میں آپ کو پتہ چلا گیا ہوں، وہاں پہ رہتا ہوں، مجھے بے تحاشا مشکلات بھی اگر آئے نا مبشر صاحب، تو میں اس کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ دینے آیا ہوں، لینے نہیں آیا. رانا صاحب، جب آپ اپنے ملک کو دینے جاتے ہیں، جی لینے نہیں جاتے، تو معاملات بالکل مختلف ہوتے بالکل، ہیں. ہم انہیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں بالکل کہ جناب آپ اپنا اچھا اپنا برا خود سوچیں، خود سمجھیں. بالکل. اور پھر یہ بھی ہے، دیکھیں میں یہ کہوں گا، مجھے ایک بات پہ حیرانی بھی ہوتی ہے کہ میں جس نوجوان سے وہاں ملتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جی میں باہر نہیں جانا چاہتا. کہتا ہے بس مجھے یہ دل کرتا ہے میرا کہ مجھے یہاں پہ نوکری مل جائے اچھی. صحیح. میں اپنے انوائرمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، بالکل صحیح. میں اپنی زمین کو نہیں چھوڑنا چاہتا. دیکھیں یہ سمبلز ہیں جو وہاں پہ ہیں. محترم ناظرین، جناب رانا اطہر جاوید صاحب سے ہماری بات ہوئی، بھرپور طریقے سے انہوں نے تعارف کروایا، اپنی پروفیشنلزم کے بارے میں انہوں نے بتایا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے رانا اطہر جاوید صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے لیے ٹرانسفر آف نالج جو ہے، یورپ سے جتنے بھی ہمارے نوجوان پڑھ چکے ہیں، ہائر کوالیفیکیشنز لے چکے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں ٹرانسفر آف نالج پاکستانی نوجوانوں کے لیے پاکستان میں جا کر وہ بہت اہم ہے. انہوں نے ایک اور بات کی کہ نیوکلیر انرجی جو ہے، سول نیوکلیر انرجی، وہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایسینشل ہے، کیونکہ پاکستان کے جو سیکیورٹی اور سیفٹی میئرمنٹس ہیں نیوکلیر انرجی کے بارے میں، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ چند ہفتے قبل انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ دوسرے ممالک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو بھی پاکستانی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ماڈل کی کاپی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب نے پاکستان ہاؤس کے متعلق بتایا کہ پاکستان ہاؤس جو ہے وہ یورپ کے علاوہ دوسرے ممالک میں کس طرح سے پاکستانی نوجوانوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور کس طرح سے یونٹی اور ڈسپلن جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں پیدا کر رہا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ رانا صاحب کا جو ایک خواہش ہے، جو ان کا خواب ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.